رحمان بار صاحب، عید کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ لکھا ہوگا؟ جی میں پیش تو کرتا ہوں، وہ اگر ہمیں سنائیں۔ میں پیش کرتا ہوں کچھ عید کے حوالے سے ایک دو اشعار کہ عید پھیکی لگ رہی ہے عشق کی تاثیر بھیج، عید پھیکی لگ رہی ہے عشق کی تاثیر بھیج، آ گلے مل یا لباس عید میں تصویر بھیج، واہ، آ گلے مل یا لباس عید میں تصویر بھیج، تیری خوشبو اور کھنک میں خط سے کر لوں گا کشید، تیری خوشبو اور کھنک میں خط سے کر لوں گا کشید، چوڑیوں والے ہنائی ہاتھ کی تحریر بھیج، واہ، چوڑیوں والے ہنائی ہاتھ کی تحریر بھیج۔ عموماً بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ عید پہ لوگ سو جاتے ہیں نماز پڑھ کے، تو گلیوں میں اگر آپ نکلیں تو بہت سنسان نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ دیکھ کر ویران گلیاں خوف آتا ہے مجھے، اے خدا کوئی گداگر یا کوئی راگیر بھیج، واہ، اور میری آنکھوں کو نہ دے آدھی ادھوری بخششیں، خواب واپس چھین لے یا خواب کی تعبیر بھیج، تعبیر بے خواب واپس چھین لے یا خواب کی تعبیر بھیج، عید کا تحفہ یہ کہہ کر اس نے واپس کر دیا، عید کا تحفہ یہ کہہ کر اس نے واپس کر دیا، میرے پیروں کے لیے پائل نہیں زنجیر بھیج، واہ، میرے پیروں کے لیے پائل نہیں زنجیر بھیج، اور دوسرے مصرے کے گہرے راز کو فارس نہ کھول، اس غزل کو چپکے وادی کشمیر بھیج۔ واہ، آپ کی جو غیر معمولی مقبولیت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی ذات ہے یا کہ آپ کی شاعری ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ مقبولیت جو ہے وہ خدا داد ہی ایک عنایت ہے، عطا ہے۔ میں ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ شعر جو ہے وہ دعا، رضا اور عطا کا معاملہ ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں اچھے مقبول شعر کے لیے، خدائے تخلیق کی رضا آپ کو عطا ہوتی ہے، اور پھر آپ کو شعر عطا ہو جاتا ہے۔ اور تاثیر جو ہے وہ قوت بازو سے، مطالعے سے نہیں آ سکتی، تاثیر کہیں اور سے عطا ہوتی ہے۔ تو اور مقبولیت بھی یہی ہے کہ اب خدا کا لاکھ شکر ہے، میں خود کہتا ہوں کہ مجھ سے بہت بہتر شاعر موجود ہوں گے، لیکن اللہ نے مجھے 27 ممالک شاعری کے بلبوتے پر پھروا دیے۔ پاکستانی ایمبسیز، پاکستانی ڈائسپورا، پاکستانی جو ہمارے باہر تنظیمیں ہیں مختلف، وہ بلواتے ہیں، الحمدللہ بڑی عزت کے ساتھ بلواتے ہیں۔ تو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر مجھے بعض اوقات خود سمجھ نہیں آتی سلیم بھائی، اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ شعر کیسے چل نکلتے ہیں۔ یعنی وہ بنیان المرصوص میں اللہ نے ہمیں جو بہت بہترین کامیابی عطا کی، اس پہ میں نے کچھ اشعار کہے تھے کہ جو تھے امن کے حوالے سے، جب ہم نے پڑوسی کو اچھے 2-4 تھپڑ رسید کر دیے تھے، اس کے بعد امن کے حوالے سے اشعار تھے، لیکن وہ دونوں طرف، سرحد کے دونوں طرف بہت زیادہ وائرل ہوئے۔ تو وہ کیا اشعار تھے؟ وہ اس میں سے میں 2 اشعار پیش کر دیتا ہوں کہ بہت سے کام رہتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، بہت سے کام رہتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، کروڑوں لوگ بھوکے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، واہ، کروڑوں لوگ بھوکے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، بھلا اقبال و غالب کا کہاں بٹوارا ممکن ہے، بھلا اقبال و غالب کا کہاں بٹوارا ممکن ہے، کہ یہ سانجھے اثاثے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، واہ، کہ یہ سانجھے اثاثے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، کھلونوں والی عمروں میں انہیں ہم موت کیوں بانٹیں، کھلونوں والی عمروں میں انہیں ہم موت کیوں بانٹیں، بڑے معصوم بچے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، واہ۔ تو یہ امن اور محبت، دیکھیے انسان کی فطرت میں امن اور محبت خدا نے اس کا پرتو، اس کا عکس، اس کی کیفیت گوند کے رکھی ہے۔ تو آج کل بھی دنیا کے جو حالات ہیں، عید پہ میری تو ایک درد دل رکھنے والے اس پلانٹ کرۂ ارض کے شہری کی حیثیت سے، ہمارے پاس تو یہاں اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے، تو میری دعا ہے کہ خدا امن و سلامتی قائم رکھے جہاں جہاں، جس قبیلے کے، جس فرقے کے، جس مذہب کے اور جس قومیت کے لوگ ہیں، خدا ان کو اور ان کے بچوں کو اپنی خاص الخاص حفظ و امان میں رکھے، اور امن اور محبت اور بھائی چارے کا دور دورہ ہو۔ آمین، آمین۔
اچھا نہیں آپ پانی پی لے، لیکن آپ سے اور بھی سننا ہے ہم نے غزلیں. جی صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے، کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. اس شعر کے حوالے سے ایک مختصر کہانی ہے، وہ میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں. احمد مشتاق اس وقت عصر حاضر میں بہت بڑا نام ہے، ہیوسٹن میں ہوتے ہیں. انہوں نے یہ شعر سن کے کہا کہ اس شعر کو موت زندہ رکھے گی. تب مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر میں ایک بار میانی صاحب گیا تو یہ میں نے کتبوں پہ لکھا ہوا شعر دیکھا. پھر ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ وہ دلیپ کمار فوت ہوئے تو یہ ان کے اخباروں نے اور ان کے ٹیلی ویژن چینلز نے یہ شعر چلایا. ان کے کرکٹر ریٹائر ہوئے تو ان کی فیملی نے ٹویٹ کیا. تب مجھے پتہ چلا کہ جب کوئی کہانی چاہے وہ کریئر کی ہو، چاہے وہ محبت کی ہو، چاہے وہ زندگی کی ہو، جب وہ ختم ہوگی تو یہ شعر کہیں نہ کہیں سے در آتا ہے. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا. میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے. تمہارا غم بھی کسی طفل شیر خوار سا ہے کہ اونگ جاتا ہوں میں خود اسے سلاتے ہوئے. اور اگر ملے بھی، یہ دفتر کی مصروفیت کے حوالے سے تھا، کہ اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس، کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے، کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے. دفاتر کی مصروفیات پہ آپ بھی ایک ماشاءاللہ مصروف پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا تو صبح دوپہر شام یہی چلتا ہے، تو یہ جو بیلنس رکھنا ہے اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. تو دفتر کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے جب آپ کی ان ایکٹیویٹیز اور ان مصروفیات کو دیکھ کے؟ میں عموماً سیگریگیشن پہ یقین رکھتا ہوں. میں یعنی 9 سے 5 میں شاعری مکس نہیں کرتا، اور عموماً میری وہاں پہ شناخت جو ہے وہ شاعر کے طور پہ میں عموماً اوائڈ کرتا ہوں. اس پہ مرتضیٰ برلاس کا بڑا اچھا شعر ہے کہ دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، افسروں میں شاعر ہیں، شاعروں میں افسر ہیں. تو یہ جو شناخت کا المیہ ہے کہ آپ افسروں میں بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہے تو شاعر جا بندہ انہیں کی کم کرنا ہے، اور جب آپ شاعروں میں بیٹھے ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں مشاعروں میں اس وجہ سے بلوایا جاتا ہے کیونکہ یہ افسر ہیں. تو یہ ایک شعر میں آپ کو اور پیش کرتا ہوں اس پہ، جو کہ ایک سرکاری، ایسے تمام سرکاری افسروں کا یا تنخواہ دار طبقے کا المیہ ہے کہ جو شاعری بھی کرتے ہیں اور جو تخلیق میں بھی ہیں، کہ کب جنوں کم ہے میرا، کب جنوں کم ہے میرا، کب چاہ تھوڑی ہے میری، کب چاہ تھوڑی ہے، کب جنوں کم ہے میرا، کب چاہ تھوڑی ہے میری، عشق کر تو لوں مگر تنخواہ تھوڑی ہے میری. کب جنوں کم ہے میرا، کب چاہ تھوڑی ہے میری، عشق کر تو لوں مگر تنخواہ تھوڑی ہے میری. کیوں نہیں ہے میری قسمت میں سحر کا رنگ و نور، کیوں نہیں ہے میری قسمت میں سحر کا رنگ و نور، کیا دعائے شب میرے اللہ تھوڑی ہے میری، کیا دعائے شب میرے اللہ تھوڑی ہے میری. تو یہ بعض اوقات آپ کے جو ایون آپ کے تخلص سے، آپ کے پروفیشن سے آپ کو شعر سوجھ جاتا ہے. اب دیکھیے مزے کی بات ہے، ایک شاہ نصیر شاعر تھے کلاسک میں، تو ان کا ایک شعر تھا جس کے بارے میں نظم طباطبائی نے لکھا ہے شرح غالب میں کہ آپ کا تخلص بھی ایک ایسی کھڑکی ہے جس سے آپ کو مضمون سوچ سکتا ہے. تو نصیر کا تخلص اگر نصیر نہ ہوتا تو یہ والا پروورب ضرب المثل شعر انہیں نصیب نہ ہوتا. وہ شعر ہے کہ خیال زلف دوتا میں نصیر پیٹا کر، خیال زلف دوتا میں نصیر پیٹا کر، گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر. تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ شعر اس وجہ سے سوجا ہے کیونکہ ان کا تخلص نصیر تھا. تو آپ تخلص کے حوالے سے بات کی تھی، تو تخلص بھی ایک کھڑکی ہوا کرتا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں، خاص طور پہ میں جیو کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے، خاص طور پہ جیو نے جو ایک مشاعروں کا سلسلہ لے کر آئے، عید مشاعروں کا جو سلسلہ ہے، اس وجہ سے مشاعرہ ایز این انسٹیٹیوشن ہمارے معاشرے میں دوبارہ بحال ہوا ہے.
آپ دیکھیے یہ اس قدر خوبصورتی ہے، انگریزی، فرینچ، جرمن، اسپینش، اٹالین، کسی زبان میں، رشین زبان میں لٹریچر تو موجود ہے، لیکن یہ واحد ہمارا انسٹیٹیوشن ہے جو فارسی اور عربی اور اردو میں ہے کہ چند لوگ یا ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ شاعر شعر سناتے ہیں اور سب لوگ اس پہ واہ واہ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ایک ایسی روایت، خوبصورت ترین روایت ہے کہ جس پہ ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے، اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ مبارکباد کا مستحق. مشاعرے کا رجحان کم نہیں ہوا ہے پاکستان میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری سے سلیم بھائی، آفٹر ہیونگ ریسائٹڈ سو مینی مشاعراز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ میں بہت اعتماد، بڑے بھروسے، بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑے فخر اور ناز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج جتنی بڑی مقدار میں، جتنی بڑی تعداد میں اور جتنی شدت کے ساتھ نئی نسل اردو زبان و ادب سے جڑی ہے، یہ 350 سال کی اردو زبان و ادب کی تاریخ میں ممکن نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ریل کلچر ہے، میں اس کو ریئلزم کہتا ہوں، ریئلزم نہیں ریئلزم. ریئلزم کی وجہ سے اب آپ کے پاس جو ٹائم سلاٹ بچا ہے وہ 15 سے 20 سیکنڈ ہے. ہمارا اٹینشن سپین، ہماری توجہ کا ارتکاز جو ہے نا وہ 20 سیکنڈ کا رہ گیا. ہم نے ریل آگے سوئچ اوور کرنی ہے. اس میں آپ نہ تو افسانہ سنا سکتے ہیں، نہ فلم دکھا سکتے ہیں، نہ شارٹ سٹوری پڑھ سکتے ہیں، نہ ٹاک شو پورا کر سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک شعر سنا سکتے ہیں. اس وجہ سے جس کا بریک اپ ہوتا ہے لڑکے لڑکی کا، وہ کوئی ایک دکھی روتا ہوا شعر جو ہے وہ اسٹیٹس پہ لگا دیتا ہے. somebody who falls in love وہ اس کے حوالے سے شعر لگا دیتا ہے. اب ہمارے شاعر ماشاءاللہ خود کفیل ہیں اس معاملے میں، ان کے پاس ہر موضوع سخن پہ شعر موجود ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے شاعری پلٹ کے آئی ہے، اور اس کی وجہ سے چونکہ ویوز ملنے لگے. اب الحمدللہ میری بھی ویڈیو جو ہے وہ ایوریج 3-4 ملین کر لیتی ہے. تو ویوز کی بات کر رہا ہوں. ٹک ٹاک بن گیا، لیکن اس کا ایک فلپ سائڈ بھی ہے. اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ شاعر جو ہے اس کو تربیت گاہ بھی ہونا چاہیے. وہ ایک بڑے اعلیٰ عرفہ پیڈسٹل پہ، ایک مسند پہ متمکن ہے، تشریف رکھتا ہے. میں تو کہتا ہوں ایک معیار ہے ایک، اور اس کو چاہیے کہ اپنی آڈینس جو آئی کیو لیول میں 99% اس کے لیول پہ نہیں ہے، ان کو دعوت دے کے وہ اوپر اٹھیں اور اس کے لیول پہ آ کے اس سے ملاقات کریں، جہاں پہ شاعر اور قاری یا سامع مل کے شعر کی تکمیل کریں. ہو یہ رہا ہے وچ از ویری انفارچونیٹ، اور بہت سیڈ ہے یہ کہ شاعر اس زمین پہ، اس سطح پہ اتر رہا ہے کہ جہاں کراؤڈ اس کو کھینچ تان کے اپنے لیول پہ لے کے آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے شاعری کا معیار مشاعروں میں بعض اوقات کچھ تنزلی کا بھی شکار ہے، اور اس میں زوال آمادہ بھی ہے، زوال پذیر بھی ہے. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. شاعر کو ایک مدرس بھی ہونا چاہیے، ایک سکھانے والا ہونا چاہیے، ایک تربیت گاہ ہونی چاہیے کہ جب آپ مشاعرے میں آئے تھے آپ باادب ہو کے بیٹھے، اور جب آپ نکلے تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے گئے. مشاعرے بہت ہو رہے ہیں، آپ خود ہم لوگ اکٹھے کراچی ٹریول کرتے ہیں تو نیشنل اور انٹرنیشنل لٹری فیسٹیولز بہت ہوتی ہیں، کانفرنسز بہت ہوتی ہیں، مشاعرے بہت ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ معیار والے بھی شاعر ہیں اور غیر معیاری شاعر بھی موجود ہیں. اچھا، آپ تو نثر لکھتے ہیں، تو نثر کی کیا صورتحال ہے نوجوان نسل میں؟ جی میں بلکہ حال ہی میں الحمدللہ ملک کے سب سے موقر، سب سے معتبر اخبار جنگ پہ میرا ایک خاکوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پرسنالٹی اسکیچز کا، کیری کیچرز کا. تو خاکہ عجیب صنف سخن ہے کہ جس میں آپ ایک شخصیت کو اس کی تمام تر پہلو بیان کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نثر کی آڈینس زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تو کالم نگار اپنا کالم پڑھ کے، یعنی اتنا سنا بھی جاتا ہے وہ پڑھنے کے علاوہ، کالم نگار اپنی آواز میں پڑھ کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں. تو وہ کالم آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ سہیل صاحب کا یا سلیم صافی کا کالم سن رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں. تو اس طرح دو مختلف حیثیات جمع ہو جاتی ہیں. نثر کی مارکیٹ قائم ہے، اور نثر میں بات کہنے کا آپ کے پاس مارجن بہت بڑا ہوتا ہے. آپ کے پاس وہ ہورائزن، آپ کا کینوس بہت وسیع ہے جس پہ آپ پینٹ کر سکتے ہیں. تو میرا چونکہ خاکہ نگاری میرا پیشن ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ ایکسپیکٹ کیجئے کہ آپ پر بھی لکھا جائے گا جلدی انشاءاللہ. اچھا، قبل اس کے کہ ہم پروگرام کلوز کریں تو اگر ایک آخری غزل آپ عنایت فرمائیں. میں آپ اس کی بہر ذرا دیکھیے گا کہ
رات آ بیٹھی ہے پہلو میں رات آ بیٹھی ہر پہلو میں ستاروں تخلیہ. ستاروں تخلیہ. رات آ بیٹھی ہے پہلو میں ستاروں تخلیہ. اب ہمیں درکار ہے خلوت سو یارو تخلیہ. واہ. اور دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے. دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے کج کلاہو بادشاہو تاجدارو تخلیہ. واہ. کج کلاہو بادشاہو تاجدارو تخلیہ. اور ان کی آنکھیں تک رہا ہوں اپنی دو آنکھوں سے میں. ان کی آنکھیں تک رہا ہوں اپنی دو آنکھوں سے میں. تخلیہ دنیا کے باقی سب نظارو تخلیہ. تخلیہ. واہ. اور چار جانب ہے ہجوم ناشنایان سخن. چار جانب ہے ہجوم ناشنایان سخن. آج پورے زور سے فارس پکارو تخلیہ. تخلیہ. آج پورے زور سے فارس پکارو تخلیہ. بہت شکریہ رحمان فارس ہمیں وقت دینے اور ہمیں اپنی شاعری سے اور اپنی گفتگو سے محظوظ کرنے کے لیے اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے.